علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ. ہمارے جی 700 سے 800 تقریباً طلبہ ہیں ٹوٹل، اور اس میں جو 350 سے 400 طلبہ ہاسٹل میں مقیم ہیں. 3 ہاسٹلز ہیں اور ایک مرکزی مسجد ہے، جامع مسجد. وہاں پہ جو ہے اعمال ہوتے ہیں الحمدللہ. 4 اعمال ہیں اور 5واں عمل بیرونی گشت کا بھی پہلے ہوتا تھا، ابھی تھوڑی سی کمزوری آئی ہے. الحمدللہ پھر طے کیا ہے اور انشاءاللہ ہفتے کا دن طے کیا ہے. تو عشاء کے بعد جو ہے تعلیم ہوتی ہے، تقریباً 10 سے 15 ساتھی. جو تعلیم کے دن ہوتے ہیں ان دنوں میں زیادہ ہوتے ہیں ساتھی. جو ہفتے کے آخری دن ہوتے ہیں، گھروں کو چلے جاتے ہیں طلبہ، تو ان دنوں میں ذرا تعداد کم ہو جاتی. اور جو ہے تعلیم کے بعد مشورہ ہوتا ہے مختصر 10 سے 15 منٹ. اس میں بھی جو ہے 5 سے 10 ساتھی جو ہے موجود ہوتے ہیں، اور پھر تقاضوں کو لیا جاتا ہے اور جوڑیاں 2 سے 3، 3 سے 4 جوڑیاں بنا کر ہاسٹلز میں جو ہے بھیج دی جاتی. 2 ساتھیوں کے 4 ماہ لگے ہوئے ہیں جو اساتذہ میں سے ہیں، اور باقی جو طلبہ میں سے ہیں 2 ساتھیوں کے عشرے لگے ہوئے ہیں. اور جو ہے مقامی گشت جو ہے وہ بدھ والے دن ہوتا ہے، تو اس میں بھی تقریباً جو ہے 5 سے 10 ساتھی جو ہے، بعض اوقات زیادہ ساتھی بھی ہو جاتے ہیں تو 2 جماعتیں بنا لیتے ہیں، لیکن عموماً 1 جماعت بنتی. تو جو بیرونی گشت ہے اس کے لیے ہم نے ہفتے کا دن طے کیا ہے. اور سروزہ جماعت جو ہے وہ الحمدللہ مہینے میں 1 تو لازمی نکل جاتی ہے. بعض اوقات طلبہ کے پیپر ہوں تو اس کے بعد بعض اوقات 2 جماعتیں بھی یا اس سے زیادہ بھی نکل جاتی الحمدللہ. اور جمعرات والے دن بچے جو ہے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں شب جمعہ پہ، چونکہ بسز جاتی ہیں تو اس پہ جو ہے شام کو چلے جاتے ہیں. 2-3 تو مستقل ہی جاتے ہیں، زیادہ اسٹوڈنٹ بھی ہو جاتے ہیں، اور صبح پھر اشراق کے بعد جو ہے واپس آ جاتے ہیں کالج کی بس پہ. جو طلبہ ماشاءاللہ دعوت کے کام میں جڑ رہے ہیں اور اعمال میں شریک ہو رہے ہیں، تو ان کی زندگی دوسرے طلبہ کے مقابلے میں بدلتی ہوئی نظر آتی ہوگی. اس کے اثرات و ثمرات بھی نظر آئے ہوں گے طلبہ کے اوپر. جی الحمدللہ. نگاہوں کا نیشی ہونا، جی چہرے پہ سنت کا آنا، لباس، جی الحمدللہ. اس کا بھی ماشاءاللہ. جی الحمدللہ 45 سے 50 طلبہ ایسے ہیں جن کے سروزے لگے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. جو 350 جو رہنے والے طلبہ ہیں ہاسٹلز میں، ان میں سے تقریباً 50 ایک طلبہ جن کے سروزے الحمدللہ لگے ہوئے ہیں. اس کی بھی کوشش ہوتی ہوگی کہ بھئی جتنے طلبہ ہیں کہ یہ نماز 5 وقت کی نماز کا بھی اہتمام کریں. جی الحمدللہ مشورے میں یہ تو ایک مستقل تقاضا ہے جو کہ چلتا ہے، اور اس بارے میں کوشش بھی ہوتی ہے. اور فجر کے لحاظ سے بھی جو ہے کہ ساتھی جو مستقل ساتھی ہیں نماز والے کے جو ہے ذرا پہلے اٹھ کے جو ہے باقی ساتھیوں کی فکر کر لیں. طلبہ ذمے لگا دیتے ہیں کہ جی ہمیں اٹھا دیا جائے، آنکھ نہیں کھلتی. تو اس لحاظ سے بھی جو امیر صاحب ہیں اور ساتھی جو ہیں پرانے وہ کوشش کرتے ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ. آپ کے یہاں جماعت بھی ٹھہرتی ہے؟ پہلے ٹھہرتی تھی، آج سے تقریباً 10 سال پہلے، 7 سے 8 سال پہلے اجازت تھی، لیکن اس کے بعد کچھ ایسا معاملات، کچھ اجازت جو ہے مینجمنٹ کی طرف سے، لاہور UET لاہور کے انڈر ہے یہ کالج، اس کا حصہ ہے، تو پھر اجازت جو ہے وہ اندر ٹھہرنے کی نہیں ہے. ساتھ گاؤں ہے جوڑا، تو وہاں پہ مساجد ہے، مدرسہ ہے، یا اس کے پاس بھی ایک اور مسجد ہے، وہاں پہ جماعت ٹھہرتی ہے. تو الحمدللہ جب بھی جماعت وہاں پہ آتی ہے تو مقامی حلقے والے ساتھیوں سے پتہ چل جاتا ہے، تو بچے وہاں پہ جاتے ہیں، یا بعض اوقات ان کو ملاقات کی غرض سے 1-2 ساتھیوں کو لے آتے ہیں. تو مشورے میں، یا کیونکہ انفرادی ملاقات بھی زیادہ ان کو ہم نہیں کرواتے وہ انتظامی معاملات کی وجہ سے، تو اس لیے کوشش ہوتی ہے اگر ان کو لائیں تو انتظامی لوگوں کو اطلاع کر کے اور ان کو جو ہے مشورے میں لے کر تو مسجد میں ان کو لا کر جو ہے بعض اوقات کروائی جاتی ہے، لیکن ہر دفعہ نہیں. زیادہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ بچوں کو جو ہے وہاں پہ لے جایا جائے اور جماعت سے ملاقات ہو جائے. کبھی مرکز کے احباب بھی آتے ہیں ملنے کے لیے؟ جی الحمدللہ. اچھا. اور آپ حضرات شب جمعہ پر جاتے ہیں تو مرکز والے کبھی کبھار الگ لے لیتے ہیں؟ جی بالکل، شب جمعہ کے دن جو ہے اکثر جو ہے طلبہ کا جو ہے علیحدہ ان کو لیا جاتا ہے بیان کے بعد جو ہے.
اچھا جی، اور کہاں کہاں تعلیمی اداروں میں کچھ کام ہو رہا ہے جی؟ یہ تو 2 ادارے سامنے آئے نا جی، اور کہاں کہاں تعلیمی اداروں میں کچھ گشتیں ملاقاتیں کہاں؟ گجرات ماشاءاللہ، اور نارووال جی، ڈسکا میں بھی ہو رہا ہے ماشاءاللہ، منڈی باؤدین میں بھی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شیخو پورہ میں بھی ہے۔ یہ جتنے تعلیمی ادارے ہیں، ہم سارے نیت اور فکر اور دعا کریں کہ یہ سارے تبلیغی ادارے بن جائیں۔ جتنے تعلیمی ادارے ہیں یہ کیا بن جائے؟ تبلیغی ادارے بن جائیں گے انشاءاللہ، اس کے لیے محنت۔ اچھا، یہ جتنے اداروں میں لوگ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، یہ کہاں رہتے ہیں؟ محلوں میں رہتے ہیں۔ اگر مسجد وار کام کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان ساری جگہوں پر کام ہو جائے گا۔ جو وہاں رہتے ہیں طلبہ 400 ہیں 600 ہیں، یہ تو بہت تھوڑے ہیں۔ جو محلوں سے پڑھنے جاتے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں۔ جو ہاسٹل میں رہتے ہیں یا پرائیویٹ ہاسٹلوں میں رہتے ہیں وہ تو تھوڑی تعداد ہے۔ جو روزانہ گھروں سے جاتے ہیں وہ بڑی تعداد ہے پڑھنے والوں کی اور پڑھانے والوں کی۔ اس لیے محلوں میں بھی خاص طور پر اساتذہ اور طلبہ کو لیا جائے، کام میں جوڑا جائے، اوقات لگوائے جائیں۔ انشاءاللہ یہ جو آنے والی نسل ہے، آنے والی جو نسل ہے وہ انشاءاللہ سنبھل جائے گی اگر ان پڑھنے پڑھانے والوں کو جی پڑھنے پڑھانے والوں کو کام میں لگا لیں گے تو زندگی کے ہر شعبے میں دین آئے گا، اور آنے والی نسل بھی انشاءاللہ سنور جائے گی، سنبھل جائے گی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آ جائیں جی، آپس میں گفتگو نہ فرمائیں، اللہ جزائے خیر۔ مسجد کے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے، اللہ کا گھر ہے جی، اللہ کی طرف متوجہ رہیں، ذکر میں لگے رہیں، اور خاموشی سے جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پہ جہاں جہاں کے لیے اعلان ہوا ہے وہاں تشریف لے جائیں جی۔ آ جائیں جی، تشریف لائیں، اللہ جزائے خیر۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ میرے بھائیو دوستو بزرگو، کیونکہ اس کام کا تعلق براہ راست اللہ رب العزت سے ہے، جس نے کائنات کو بنایا، اس کے اندر سونا چاندی ایٹم بم جو چیزیں ہم سوچ سکتے ہیں اور جہاں تک سوچیں پہنچی ہیں لوگوں کی، تو وہ تو سب بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ تو یہاں کام ایسا ہے کہ بنانے والا کہتا ہے کہ تم میری مدد کرو۔ اس کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میری مدد کے لیے آ جاؤ تم لوگ۔ کہاں اللہ تعالیٰ ہم کیا اس کی مدد کریں گے، لیکن اس طرح سے اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا کہ یہ کتنا اونچا کام ہے، کہ وہ کام ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کرتا ہوں اس کام کو، تم بھی کرو۔ تو ہماری جہاں تک عقل جاتی ہے نا وہ تو بہت تھوڑی سی ہے، وہ مخلوق سے آگے بڑھ نہیں پاتی، اس سے آگے ہماری سمجھ ہی نہیں۔ یہاں تو خالق کی قدرت کی بات ہو رہی ہے، اسی لیے مسئلہ صرف اور صرف قبولیت کا ہے۔ وہ تھوڑے سے لوگ تھے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں، غریب تھے، بھوکے تھے، کپڑے نہیں تھے ان کے پاس، کہ تعلیم کے حلقے میں اوپر کا جسم ننگا ہے تو چھپ کے بیٹھے ہوئے۔ لیکن ان لوگوں نے کچھ دن محنت فرمائی، اور اب 1500 سال ہو گئے ہیں، ان کی محنت کے اثرات ابھی ختم نہیں ہوئے، چل رہے ہیں۔ تو ہم جو کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کی محنت، انبیاء علیہ السلام کے کام، تو اس کام کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے 23 سال نے 1500 سال تک دنیا کو بدل دیا۔ اور یہ کوئی ایسی بالکل واضح سی بات ہے کہ جس کام میں اللہ رب العزت کی اپنی قوت ساتھ ہو جائے تو پھر کیا رہ گیا؟ یعنی وہ معاملہ ہی اور ہے۔ ہماری جہاں تک سوچ جاتی ہے کہ بندوق ہے، بم ہے، صدر ہے، وزیر ہے، تو بہت ہی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔
اور اللہ رب العزت کا کرنا، اللہ کی قدرت، یہ تو بہت بڑی چیز ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ کا کرنا ہمارے ساتھ ہو جائے، بس سارا مسئلہ ہی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں. 1000 جماعتیں نکلی، 10,000 جماعتیں نکلی، 2 لاکھ جماعتیں نکلی، 50 لاکھ جماعتیں نکلی، اللہ ساتھ ہے تو ایک کافی ہے. ساتھ نہیں تو کوئی لے اور ساری دنیا کچھ نہیں کر سکتی. کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد پہ آ جائے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. ساری دنیا آ جائے تمہارے خلاف، کچھ نہیں کر سکتا. اور اگر وہ ہاتھ کھینچ لے تو پھر تمہاری کون مدد کر سکتا ہے؟ تو میرے بھائی دوست، وہ مسئلہ ہے صرف اور صرف قبولیت کا. اب وہ قبولیت کا تعلق صرف اور صرف صفات سے، کہ میرا عمل قبول ہو جائے گا کیونکہ میں بڑا سمجھدار ہوں، میرا عمل قبول ہو جائے گا کیونکہ لوگ بڑی واہ واہ کرتے ہیں. لوگوں کا تو معاملہ عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے کہ قبولیت کیسے آتی ہے، تو قبولیت ایسے نہیں ہوتی کہ ایک آدمی کے مجمع میں قبولیت ہو جائے پھر وہ آگے اوپر چلا جائے. اوپر نہیں، دوسری طرف سے آتی ہے قبولیت، کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرما لیتا ہے. ابھی کسی کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرما لیا. اب وہ جبرائیل علیہ السلام اس کو پسند فرماتے، پھر پہلا آسمان والے، پھر دوسرے آسمان، ابھی دنیا والوں کو خبر ہی نہیں. وہاں سے چلتا ہے معاملہ. نیک لوگوں کے دل میں کسی کی محبت آ گئی، ابھی ساری دنیا ان سے نفرت کرتی ہو، بس اس کا کام بن گیا. مجمع جمع کرنے کا مسئلہ نہیں ہے. مجمع تو کئیوں کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے. نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی، مجمع تو ان کے ساتھ تھا. نوح علیہ السلام کے ساتھ تو کوئی نہیں تھا، تھوڑے سے تھے. تو مولانا کی بات بہتوں سے سنی ہے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ وہ فرماتے تھے کہ مجھے 2 چیزوں کا اس کام پہ ڈر ہے، اور ان میں سے ایک یہ تھی کہ ایک کام نہ ہو رہا ہو اور ہم سمجھے بڑا کام ہو رہا ہے. اب کام کا معیار بن گیا یہ کہ جی 50 اور 60 اور 100 اور 200 اور 500 اور 700. کام کا معیار تو یہ کہ یقین والے کتنے پیدا ہوئے، نمازیں درست کسی کی ہو گئی ہوئی تو اتنا کام ہو رہا ہے. 6 نمبروں میں جتنی ترقی ساری دنیا کے کام والوں میں ہو رہی ہے، اتنا کام ہو رہا ہے. بعض پھل ہوتے ہیں بہت چھلکا ہوتا ہے، تھوڑا سا پھل ہوتا ہے اندر. تو پھل یہ ہے کہ کسی کی ایسا بن گیا کہ جب اس کو مسئلے پیش آتے ہیں تو وہ بجائے یہ کہ جیب کی طرف ہاتھ مارے، اللہ کی طرف ہاتھ اٹھاتا ہے. ایسا ہو گیا کوئی، الحمدللہ پھر کچھ ہو رہا ہے. نہیں ہوا تو اللہ کے ہم تو بہت محتاج ہیں. فقیر کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی آ جائے تو اس کا اللہ کا احسان ہے. ہماری اس کام کے ساتھ ہمارا نام لگ گیا، لوگ کہنے لگے کہ یہ تبلیغ والے ہیں، یہ بھی غنیمت ہے بھائی. ہم تو اس لائق بھی نہیں تھے. لیکن جس چیز کو کام کہا جا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، تو وہ تو ان صفات کا نام ہے. صاف صاف فرما دیا کہ یہ ہے تو کام ہے، یہ نہیں ہے تو کام نہیں. تقاضا تو یہ ہے، الفاظ کے اوپر جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ 7 ماہ کی جماعت تقاضا نہیں ہے، 4 ماہ کی جماعت تقاضا نہیں ہے. تقاضا یہ ہے کہ لوگ اللہ سے کٹے بیٹھے ہیں، نہ اللہ کو جانتے ہیں نہ اللہ کا دھیان ہے. اب یہ تقاضا ہے کہ تو کیا کریں کہ لوگ اللہ کو جاننے والے بنے، کیا کریں کہ لوگ اللہ کو جاننے والے بنے، کیا کریں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کرنے والے بنے. نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں ہم. یہ تو وہ چیز ہے کہ 2 رکعت اگر پہنچ جائے، کوئی قبولیت والی ہوتی تو ساری دنیا ایک طرف کچھ نہیں کر سکتی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن ہمیں اللہ معاف فرمائے، اللہ ہوں گے جتنے ایسے ہیں جن کو پتا ہے کہ نماز کیا ہے، اتنا کام ہو رہا ہے. ورنہ عام طور سے میرے جیسے تو پڑھی جا رہا ہے. اور یہ بھی کون سا اسپیکر اس سے دور ہو جاؤں، اچھا یہ والا ہے، ٹھیک ہے. تو پڑھی جا رہا ہے، یہ بھی بہت بڑا اللہ کا احسان بھائی. نہ پڑھتا تو کیا کرتا، اللہ توفیق چھین لیتا تو کیا کرتا. اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت بڑا احسان ہے. ہم آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، سن لیتے ہیں. کوئی گشت میں کبھی شریک ہو جاتا ہے کہ بھائی نہیں ہوتا، یہ خود بھی بہت بڑا احسان ہے. اس لائق نہیں تھے ہم. لیکن جو جس کام کی بات ہو رہی ہے، اگر وہ کام وجود میں آنا ہے تو اس کے لیے تو یہ چیز ہے کہ صفات پیدا ہو. اب جیسے
نماز پڑھی ہم نے. نماز کہتے ہیں نا عمل ہے. آپ لوگ تو سب ماشاءاللہ اکثر پرانے ہیں. بھائی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت سناتے تھے واقعہ کہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ رات کو آئے تو وہ بہرحال خلاصہ یہ کہ صبح انہوں نے نماز پڑھائی اور جمعہ کی صبح تھی, انہوں نے سورہ الف لام میم سجدہ پڑھ دی اور سورہ دہر پڑھ دی جو کہ سنت ہے. اور وہ ایک زیادہ سجدہ ہو گیا تو پیچھے لوگ ذرا پریشان ہوئے, کچھ باتیں ہونے لگی بھی یہ کیا طریقہ ہے, یہ تو ٹھیک نہیں ہے اس طرح سے عوام میں آپ پڑھ دیں کہ فجر کی نماز میں 5 سجدے ہو گئے, 2 سجدے پہلی رکعت, 2 سجدے بعد کی رکعت اور 1 سجدہ تلاوت. تو تھوڑی سی باتیں ہوئی تو حضرت نے کہا کہ حضرت تھانوی کو کہا کہ حضرت میں تو کہتا تھا آپ مجھے نہ کہیں, اب دیکھیے لوگ باتیں کر رہے ہیں. تو فرمانے لگے کہ ان کو کہا کہ مولانا مجھے تو امید ہے کہ اس نماز کی برکت سے میری ساری زندگی کی نمازیں قبول ہو گئی. لوگوں کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے لیکن جاننے والوں کو پتا ہے کہ یہ قبولیت والی نماز تھی. تو مسئلہ ہے قبولیت کا اور عمل ہے. یعنی عمل میں اب نماز ہم پڑھتے ہیں, قاری صاحب بہت اچھی قرات کرتے ہیں, بڑا مزہ آتا ہے, پتہ نہیں قبول ہے نہیں ہے. اچھا قاری صاحب کی قرات ہمیں بالکل نہیں پسند ہے لیکن ہم یہ چھوڑ کے نہیں چلے جائیں گے کہ قرات تو ہمیں نہیں پسند ہے, بس ہم کہیں اور دیکھتے ہیں, کسی اور کو دیکھیں گے. یہ عمل ہے. تو عمل کی قبولیت جو ہے اس کا ہم بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں. بیان بڑا اچھا ہو رہا ہے, بات بہت اچھی, مزہ آ رہا ہے, پتہ نہیں قبول ہے نہیں ہے. کوئی قبولیت کا تعلق مزے سے تو نہیں ہے, یقین سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی یقین کہ نہیں یہ جو ہے یہاں ہم بیٹھے ہیں ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. اللہ نے چاہا تو ہم سب کے لیے فیصلے فرما دے, ساری دنیا کے لیے فرما دے, اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اب میرا بولنا, لوگوں کا سننا, زندہ باد مردہ باد, اس کی کوئی حیثیت نہیں, اوپر کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ پسند فرما. اب اس یقین کے ساتھ بات کر رہے ہیں, سن رہے ہیں تو ایک صفت آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا شوق کہ اگر یہ ہمارا بیٹھنا سننا کہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آ گیا تو بس اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرما لے گا. اب ہماری بات جیسی بھی ہو, میں کر رہا ہوں, میری سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ کی سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی, لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی کوئی جھلک آ گئی اس میں اور اللہ نے قبول فرما لیا تو سارے عالم کے ہدایت کے فیصلے ہوں گے. اچھی لگے کسی کو, نہ لگے کسی کو, اللہ کو اچھی لگ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, اللہ کا دھیان, فضائل کا شوق, یہ ساری جو صفات, تواضع, اخلاص, بات کرنے میں یہ 6 نمبر آ گئے اگر تو وہ بات کرنا اللہ کو اچھا لگ گیا, وہ بات سننا اللہ کو اچھا لگ گیا, کام بن گیا. تو میرے بھائی دوستوں, قبولیت کا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں میں محنت نصیب فرمائے کہ جس سے قبولیت آتی ہے. تقاضا بھی یہی ہے کہ تقاضا یہ ہے کہ ہماری جو بستی ہے یہاں ابھی ماشاءاللہ جیسے بتائیں 324 آدمی بتایا انہوں نے, کہا تقریباً 324. تو میں نے کہا شاید 3 سے 24.5 ہو, بہرحال تو 80 گھر ہوں گے. اب یہ ایک بستی ہے, یہ بستی اس کو مدینہ منورہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو چھوڑ کے گئے تھے وہاں پہنچانا ہے. یہ تقاضا ہے کہ جیسے اس بستی سے سارے عالم میں دین پھیلا تو اس بستی سے بھی سارے عالم میں دین پھیلنا ہے. اور جیسے وہاں کا ہر بچہ, بوڑھا, جوان, عورت, مرد جانتا تھا کہ ہمارے اس دنیا میں کام کیا ہے, لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے اللہ کو بھلائے بیٹھے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں انہیں کی جوڑ توڑ سے ہمارے کام بن جائیں گے, اور مصیبتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا ان کے. تو وہ مدینہ منورہ والے, ان کے دل کی بات تھی کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں طریقہ بتا کے گئے زندگی کا, وہی ایک طریقہ ہے کامیاب ہونے کا, اس کو پہنچانا ہے ساری دنیا میں. اب بتاؤ کیا کریں. تو ہمارا جو تقاضا ہے وہ تو یہ ہے کہ ہماری بستی میں 324 آدمی ہیں, 80 گھر ہیں. 80 گھر یعنی اگر یہاں سے سوچیں گے نا تو انشاءاللہ مشورہ بھی صحیح رخ پہ آئے گا کہ 20 آدمی جاتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, 20 آدمی جاتے ہیں, 50 جاتے ہیں, انہیں تقریباً 20 آدمی 4 مہینے والے, 20 چلے والے, بہت اچھا. لیکن سوال یہ ہے کہ 324 میں کتنوں ایسے ہو گئے کہ جن کے دل میں یہ بات آئے گی کہ ہمارے کام تو اللہ بنائے گا. کتنے ہو گئے جو اس رخ پہ چلنے کی شروع کیا کہ کچھ. تو اب 80 گھر ہیں, 80 گھروں میں کتنے گھر اس بنیاد پہ آ گئے کہ ہمارے کام تو اللہ بنائے گا.
اور اعمال پہ بنائے گا. اب وہاں پہنچنا کیسے ہے؟ چلو تعلیم کا دیکھ لو کہ 80 گھروں میں سے کتنے گھروں میں تعلیم شروع ہو گئی. یعنی مشورہ اس کا ہوگا، یہ نہیں ہوگا کہ 20 گھروں میں تعلیم ہوتی ہے، نہیں 60 گھر میں رہتی ہے. یہ تقاضا تو وہی ہے. اس تقاضا کو پورا کرنے کا ایک طریقہ یہ کہ گھر میں تعلیم تو ہو، پھر گھر والوں کی سوچ بدلے. وہ جو مسجد میں سوچیں ہو رہی ہیں وہ گھر میں بھی ہوں کہ مشورہ ہو رہا ہے. اور پھر سادگی اور وہ ساری پھر باتیں کہ بھئی ہر گھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں جیسا تھا ویسا بنانا ہے. بتاؤ کیا کریں؟ اگر ہم شروع کریں گے دنیا کے آخری کنارے سے تو انشاءاللہ ہمارا کام بڑھتا چلا جائے گا. اور اگر ہم شروع کریں گے اس چیز سے جس کو اب ہم تقاضے کہہ رہے ہیں کہ ایک چلے کی جماعت نکال دی ہے، 15 دن لوگوں سے ملاقات کر لینی ہے، ٹھیک ہے، مطلب منع نہیں ہے، لیکن یہی اگر ہے تو ہم کہیں گے کہ جی ہمارے 10 ساتھی تھے اور 10 ساتھی میں 5 جوڑیاں بن سکتی ہیں، روزانہ 20 ملاقاتیں ہو جائیں گی، 100 آدمی سے ہم مل سکتے ہیں، گھر 300 ہیں، اس لیے ہم وہ مہینے بھر میں سے ملاقاتیں ہوں گی. اور ہم یہ بات حساب کتاب کر کے اٹھ جائیں گے اور مطمئن ہو گئے کہ ہم نے کام تو کر لیا، یہ تو کر سکتے تھے. اب یہاں سے شروع کریں گے کہ بھائی یہاں سے جتنے گھر ہیں ان کے ساتھ ایک ایک آدمی کے ساتھ ہمیں بیٹھنا ہے اور اس سے اس کو یہ والی بات اس کے سامنے رکھنی ہے کہ ہمارے کام تو اللہ بنائے گا اور اعمال پہ بنائے گا اور اصل آخرت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اعمال دیے ہیں، نماز دی ہے کہ ہم دنیا آخرت میں اپنے مسائل حل کریں، اللہ کو اپنے ساتھ لیں. تو بتاؤ اب کتنی دفعہ ان لوگوں سے ملنا ہوگا کہ یہ بات ان تک پہنچے؟ اب آدمی کہے گا کہ حضرات جو 15 دن کی بات کہہ رہے ہیں، چلو 15 دن صحیح، اس کا مطلب ہے کہ اگر 300 گھر ہیں تو 600 ملاقاتیں ہمیں 15 دن میں کرنی ہے، تو ہمیں کتنی جوڑیاں چاہیے ہیں؟ 4 چاہیے 40. تو اب وہ کوشش کرے تھے 4 سے 5 ہو جائیں، 6 ہو جائے. دعا کرو، غمگین تو ہو. وہ جو آدمی وہاں سے شروع کرے گا دنیا کے کنارے سے اور یہاں پہ آئے گا تو اصل تقاضا ہے وہاں سے شروع کرے گا تو ہر مشورے کے بعد وہ پریشان اٹھے گا. اور جو آدمی یہاں سے شروع کرے گا کہ ہمارے پاس اتنے لوگ ہیں اور یہ اتنا کام کر سکتے ہیں تو ہر مشورے کے بعد مطمئن اٹھے گا. اطمینان پتھر یا تو اوپر جا رہا ہوتا ہے نیچے آ رہا ہوتا ہے. اطمینان کا مطلب یہ کہ اب یہ کام نیچے آئے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس محنت میں ویسے لگنا نصیب فرمائے جیسے وہ پسند فرماتا ہے. انشاءاللہ باقی کارگزاری سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ دیہات کی مساجد کی کارگزاری ہو رہی تھی تو اونچا کلاں، یہ ایک گاؤں ہے اونچا کلاں، اس کی کارگزاری ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ظفروال کے متصل ضلع ناروال میں ہماری بستی ہے اونچا کلاں، مسجد حسن کے نام سے. الحمدللہ 23 ساتھی ہیں جن کے 4 مہینے لگے ہوئے ہیں اور 10 ساتھی ہیں جن کے چلے لگے ہوئے ہیں. 7 ساتھیوں کا بیرون ملکوں میں الحمدللہ سفر ہو گیا ہے اور 6 ساتھی ہیں جن کا اندرون سال الحمدللہ لگ گیا اور 15 یوم لگائی ہوئی تقریباً 9 مستورات ہیں اور چلہ جن کا لگا ہے وہ 6 مستورات ہیں اور باہر ملکوں میں جن مستورات کا سفر ہو گیا ابھی تک 3 مستورات ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقاضے جن کی بنیاد پہ محنت ہوتی ہے رائے مرکز سے لے کر اپنے ذیلی مرکز گجرانوالہ اور اپنے علاقائی مرکز شکر گڑھ، ان سارے مراکز کے تقاضوں میں بھی الحمدللہ ہمارے ساتھی جاتے رہتے ہیں. رائے مہینے کے عنوان پہ بھی، خدمت کے عنوان پہ بھی، سالانہ خدمت کے عنوان پہ بھی اور مستورات میں خدمت اور نصرت کے عنوان پہ بھی. اور اسی طرح علاقائی مرکز میں 24 گھنٹے کی ترتیب پہ بھی مسجد سے الحمدللہ جماعت جاتی ہے. اور اس کے ساتھ مہینے سال کے بعد جو ایک ہفتہ ہوتا ہے اس میں بھی الحمدللہ ہمارے ساتھی جاتے ہیں. اور ہمارے ذیلی مرکز گجرانوالہ میں بھی الحمدللہ ہمارے ساتھیوں نے 15 یوم کی ترتیب پہ 6 ماہ کی ترتیب میں بھی الحمدللہ اس بھی کوشش کی ہے. اور ایئرپورٹ کا تقاضا ہمارے قریب سیالکوٹ ایئرپورٹ ہے، اس تقاضے پہ بھی ہماری مسجد سے الحمدللہ ساتھیوں نے کئی دفعہ جانے کی ترتیب بنائی. اور اس کے ساتھ الحمدللہ حج کے عنوان پہ جو جماعتیں بنی ان جماعتوں میں بھی ہماری مسجد کے ساتھیوں نے الحمدللہ شرکت کی. اور عمرہ کے عنوان پہ جب جماعتیں بنی تو اس میں بھی الحمدللہ ہماری مسجد کے مختلف ساتھی اس میں شریک ہوئے. اور الحمدللہ بھی ترتیب یہ بنائی ہے کہ چونکہ علیحدہ انفرادی طور پہ مستورات نے وقت لگائے ہیں، جون سے مشورے کے ساتھ یہ ترتیب بنی ہے کہ انشاءاللہ ہفتہ واری تعلیمی حلقہ لینے کے لیے
जून से इंशाल्लाह 15 यौम की जमात रायबंड इस तरतीब पे आएगी। और चूँकि हमारी जो बस्ती है, जो हफ्तावारी मशरे की बस्तियों में ज़रा मरकज़ी बस्ती है, उसमें साथियों की मशवरे के साथ अभी इसी साल अल्हम्दुलिल्लाह अलहदा से रायबंड से जो मस्तूरात की जमातें आती हैं, तो उन जमातों में अल्हम्दुलिल्लाह अलहदा से शहर के अलावा, पहले शहर में जमात आती थी तो देहात में हमारे पास भी कोई एक आध घर में आ जाती थी। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह साथियों ने जो मस्तूरात के हवाले से सोचते हैं काम को, नए घर तलाश करके साथियों को तरगीब दे के, तो अल्लाह ताला के फजल व करम से अभी हमारे पास अलहदा रुख बन गया है, जिसमें 5 घर ऐसे हैं हमारी करीब की बस्तियों में कि जिनमें जमात आ जाती है। और इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल से जो तबकात की मेहनत के हवाले से देखा जाता है कि जिन तबकात की फरागत आ रही है ईद के उन्वान पे, छुट्टियों के उन्वान पे, वकाला के उन्वान पे, सारे तबकात चूँकि शहर के मुत्तसिल है देहात 1-1.5 किलोमीटर के फासले पर, तो शहर आना जाना भी ज़्यादा रहता है, उसमें सारे तबकात हमारे यहाँ भी मिल जाते हैं। तो इन उन्वानात पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से जो मेहनत की शक्ल है। बाकी मकामी मस्जिद के अंदर जो 5 अमाल के उन्वान से है, तो हमारा जो बैरूनी मकामी गश्त है वो पीर के दिन हम करते हैं, और बैरूनी गश्त जो है वो मंगल के दिन करते हैं। और जो रोज़ाना की तालीम है वो इशा के बाद करते हैं, और मशवरा फजर के बाद करते हैं। और रोज़ाना 4 से 5 जोड़ियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो मुस्तकिल बन जाती हैं मुलाकातों के लिए। बाकी जो साथी अगर कहीं ख़ुरूज में या सफ़र में या अपने किसी काम के हवाले से मौजूद हूँ, वापस आए हूँ, तो वो भी काम में हमारे साथ शरीक हो जाते हैं। रोज़ाना मशवरे में कितने साथी बैठते हैं? मशवरे में मशरे से 10 से 15 भी हो जाते हैं कभी कमो बेश, लेकिन 8-10 से तादाद ज़्यादा रहती है। अच्छा, क्या क्या तकाजे सोचते हैं मशवरे में? तकाज़ों में चूँकि रायबंड से भी जो तकाजे आते हैं और मरकज़ से भी जो तकाजे आते हैं, सारे तकाज़ों में उनको तकसीम कर लेते हैं, साथियों के अतबार से भी और औकात के अतबार से भी, और जो ज़रूरत के अतबार से जो वक्ती तकाज़ा ख़ुरूज का मिले तो उस हवाले से मैंने शुरू करते हैं। मकामी काम में भी जैसे ये 5 अमाल हैं, तो इस हवाले से भी जोड़ियाँ बनाते हैं कि आज ये जोड़ी साथियों को गश्त में शरीक करने के लिए, तालीम में बिठाने के लिए, मकामी मुलाकातों में जोड़ने के लिए, सारे उन्वानात पे अल्हम्दुलिल्लाह साथियों से मुलाकातें करें। अच्छा, जैसे हमारा जितना काम है वो जमात की शक्ल में होता है ना, से रोज़ा की जमात पूरी बनती है, 10-12 आदमियों की, फिर अल्लाह के रास्ते में जाती है। छिल्ले की भी जमात होती है, तो इसी तरह 7 महीने की भी जमात जाती है। और वो जो जमात होती है तो वो सारे अमाल में जमात मौजूद होती है। 24 घंटे जो भी अमाल होते हैं, गश्तों में भी पूरी जमात होती है, तालीम के अंदर भी होती है। ऐसे ही हमारे महल्ले की मस्जिद की जो जमात है, तो ऐसे कितने साथी आपकी मस्जिद की जमात के हैं कि जो रोज़ाना मशवरे में भी होते हैं, और रोज़ाना जो 2.5 घंटे कम से कम देने उसके अंदर भी वो सारे मौजूद हैं। ऐसे ही तालीम में भी सारे के सारे मौजूद हैं, और मुकामी गश्त के अंदर भी हैं, फिर बैरूनी गश्त के अंदर भी वो हैं, और से रोज़ा भी उनके लगते हैं। तो ये तो एक जमात है। बाकी इसके साथ यानी साथी बढ़ते रहेंगे कभी, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि यानी एक तो है ना कि कुछ साथी मशवरे में है लेकिन रोज़ाना के 2.5 घंटे में नहीं है, कोई 2.5 घंटे में है तो वो तालीम में नहीं है, तालीम में है तो मुकामी गश्त में नहीं है, मुकामी गश्त में है तो बैरूनी में नहीं है। तो एक तो है कि कुछ अमाल में साथी हैं, कुछ में नहीं है। एक कुछ साथी ऐसे हैं कि जो गोया कि वाकई मस्जिद की एक जमात है, जैसे हमारा सारा काम जमात की शक्ल में है, तो वो सारे कामों में वो साथी मौजूद होते हैं। 10 हैं, 12 हैं, 15 हैं, 20 हैं, ये तो मस्जिद की जमात है। बाकी इसके अलावा साथी उनके साथ जुड़ते रहेंगे। हम तो पूरे महल्ले को जोड़ेंगे और सबको इस जमात में शामिल करना है, लेकिन ऐसे साथी कितने हैं कि जो इन सारे अमाल में सब मौजूद होते हैं? ऐसे कितने साथी हैं? इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 7-8 साथी हैं जो चूँकि मुस्तकिल बस्ती में मौजूद रहते हैं, वो तो इन अमाल में शरीक होते हैं। बाकी अक्सर चूँकि जॉब वाले हैं तो वो जब अपनी छुट्टी के अतबार से आते हैं तो आते ही हमारे साथ शरीक हो जाते हैं काम, और वहाँ की कारगुजारी भी लेते हैं। जहाँ जहाँ वो काम करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको फिक्रमंद भी साथी करते रहते हैं, तो वो कारगुजारी भी फिर आके सुनाते हैं कि कोई अगर सियालकोट में है, लाहौर में है, दूसरे शहरों में भी वो अपने अपने करीब की मस्जिदों में अमाल में शरीक हो जाते हैं। ये जो साथी 7-8 हैं, ये शब जुमा के अंदर भी पूरी जमात की शक्ल में शरीक होते हैं? फिर वहाँ पे शब जुमा भी आपका है? जी 30 किलोमीटर है, लेकिन अच्छा, ये आधे आधे कभी कभी जाते रहते हैं, महीने में 1-2 बार साथी चलते हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। अच्छा, रोज़ाना की जो आपकी मेहनत है
اس میں آپ نے فرمایا کہ 4-5 جوڑیاں بن جاتی ہیں روزانہ. تو اس میں جو ساتھی گشتوں میں جاتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، تو اس میں ایک تو تقاضوں پہ جا کے فوراً تیار کرنا. اب جانے کے بعد ہر ایک سے ملنا ہے، مل کر پہلے کوئی ترغیبات ہوتی ہوگی، کوئی ذہن بنانا ہوتا ہوگا، پھر اس کے بعد تقاضوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے. تو کیسے محنت کرتے ہیں، کن تقاضوں پہ محنت کرتے ہیں اور پہلے کیا کرتے ہیں، یہ ذرا تھوڑا سا بتائیے. گشت میں جیسے ساتھی گئے دو اور کوئی تقاضا ان کو آپ نے دیا کہ ملکوں کی جماعت تیار کرنی ہے، اس کے لیے ساتھیوں سے ملنا ہے یا چلے 4 مہینے کے لیے تیار کرنا ہے، تو اب اس کی جا کے وہ کس طرح ملاقات کرتے ہیں، پھر کن کن تقاضوں کے لیے ان کو تیار کرتے ہیں، یہ اس میں کیا ترتیب ہوتی ہے؟ جی الحمدللہ اس میں چونکہ تقاضے بھی مختلف ہیں، ان کے عنوانات بھی مختلف ہیں، ان کے لیے ترغیب بھی مختلف ہے. تو پھر امیر صاحب جب جوڑی بناتے ہیں جس تقاضے کی طرف، تو اگر پہلے سے ان ساتھیوں کو سارے احوال ہوں تو پھر ان سے پوچھ بھی لیے جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ان کی یہ سطح ہے، اس تقاضے پہ انہوں نے ارادہ کیا تھا اور ان کو یہ ترغیب دے کے آخرت کی بنیاد پہ پہلے تو تیار کرے. جیسے پرسوں یا مشورے میں بیٹھے تھے، ایک ساتھی سے بتایا انہوں نے کہ ہم نے نماز کے اعتبار سے بات کی. وہ ساتھی دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ اتنے دن سے آپ مسجد میں نظر نہیں آئے. تو پھر امیر صاحب نے سمجھایا کہ نہیں، اس طرح تو بات نہ رکھیں، بلکہ پہلے فضائل کی بات کریں، ان کے احوال لیں، خیر خیریت کرنے کے بعد ان کو عمل کا فائدہ بتائیں، اور ان کے آنے سے مسجد میں جو رونق ہو جاتی ہے، آنے پہ جو فضائل ہیں ان کی بات کر کے پھر اس تقاضے پہ. اس طرح باقی بھی جتنے تقاضے ہیں الحمدللہ وہ بیرون کے اعتبار سے ان کی ضرورت بتائی جاتی ہے، اندرون میں جانا اس کی ضرورت بتائی جاتی ہے، اپنے گھر کے افراد کو تیار کرنا ہے تو کسی کی معاونت کرنی ہے اس حوالے سے بھی. تو تقاضوں کے اعتبار سے مختلف ترغیب دے کے اور فضائل سنا کر پھر ان کو ان تقاضوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے. ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے. بس یہ کہ ہم اس کا خیال رکھیں کہ جب بھی ملاقاتوں میں جائیں تو چاہے نئے ساتھی ہوں پرانے ساتھی ہوں، تھوڑا سا ساتھی کو مانوس کرنا، اس سے تعارف کر کے، مانوس کر کے، تعلق پیدا کر کے، پھر ایمان یقین کی بات ضرور ہو، قبر کی، آخرت کی، جنت کی، جہنم کی. کیونکہ ایک آدمی باہر دوسرے ماحول میں ہوتا ہے تو بعض اوقات ساتھی جاتی تقاضا جو جس تقاضے کے لیے جا رہے ہیں اس کے لیے مطالبہ کر دیتے ہیں کہ بھائی جماعت بن رہی چلے گی تو آپ بھی تیاری کر لیں. تو بغیر ترغیب دیے، بغیر ذہن بنائے، بغیر فضائل سنائے جب تشکیل ہوتی ہے تو اس کا فائدہ پورا نہیں ہوتا. اس لیے، اور اصل تو یہ دعوت ہمارے اپنے لیے ہے، اپنے یقین کو بدلنے کے لیے، اپنے جذبات کو بنانے کے لیے ہے. تو اپنے دل کو نشانہ بنا کر ہم دعوت دیں اور ترغیب دے کر، دعوت دے کر، فضائل سنا کے پھر اس تقاضے کے لیے تیار کریں. تو اس سے انشاءاللہ جو ساتھی روزانہ وقت دیتے ہیں ان کی بھی روزانہ ایمان میں ترقی ہوگی. اور اگر صرف تشکیلی گشت ہوں گے ہمارے اور جاتے ساتھیوں کو ہم تشکیل بھی تیار کریں گے تو وہ تو اپنے بھی ایمان میں ترقی پھر آدمی کی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ دعوت نہ دے. اس لیے اپنے دل کو نشانہ بنا کے ہم دعوت ضرور دیں. مانوس کرنا، تعلق پیدا کرنا وہ تو اپنی جگہ پہ پہلے ضروری ہے، پھر اس کے بعد ترغیب اسی کی مناسبت سے پھر اس کو اس تقاضے پہ تیار بھی کیا جائے. انبیاء علیہ السلام اور صحابہ اکرام کی قربانیوں کے واقعات سنا کر ان کا جذبہ بنایا جائے. اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے. ایک آدمی آیا تھا یہاں نا، خواص قسم کا تھا، تو کسی نے ان کو چلے کی دعوت دی، کسی نے 4 مہینے کی دعوت دی. پھر وہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کمرے میں گیا نا، تو حاجی صاحب نے فرمایا ہمارے پاس آتے جاتے رہو. کہتا ہے حاجی صاحب نے مجھے صحیح دعوت دی ہے. کہتا ہے نہ میرے بس کا چلہ ہے، نہ میرے بس کے 4 مہینے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اگر میں آتا جاتا رہا تو 4 مہینے بھی لگا دوں گا میں اس میں. تو جیسے مولانا فرما رہے ہیں کہ مانوس کر کے، قریب کر کے، محبت کے ساتھ، تو اس لیے ہے کہ قریب تھوڑی ترغیب ہو نا تو پھر آدمی ترغیب سے یہ کام چل رہا ہے، فضائل سے، ترغیب سے، محبت سے آہستہ آہستہ جو ہے نا آدمی آگے بڑھ جاتا ہے. ایسے کتنے ساتھی آپ کے تیار ہو گئے ہیں؟ چلے گئے کیا؟ چلے گئے؟ اچھا چلے، ٹھیک، چلے کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، بعض علاقے ایسے ہیں جہاں پر مساجد میں انتظامیہ کی طرف سے کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی مختلف احوال کی وجہ سے، تو ترغیب چلتی ہے کہ بھئی ہر محلے میں تبلیغ کا کام تو ہونا چاہیے. اگر مسجد میں اجازت نہیں ہے تو کسی بیٹھک میں، کسی گھر میں، کسی جگہ پر کوئی کام کی شکل بنائی جائے. تو ایسے بھی ماشاءاللہ کچھ علاقے ہیں، کچھ آبادیاں ہیں جہاں کام ہو رہا ہے. تو یہ منڈی بہاؤدین کا ایک علاقہ ہے، امرا کلاں، یہاں بیٹھک میں کام ہوتا ہے. کوئی بھائی آ جائیں کارگزاری کے لیے
اسی طرح قاری امین صاحب، یہ بیٹھک میں ایک جگہ کام ہو رہا ہے، وہ بھی قریب آ جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے دائرے میں کام ہوتا ہے اور ہمارے 4 مہینے والے ساتھی 4 ہیں اور ایک ساتھی کا سال لگا ہوا ہے، مولانا صاحب ہیں، اور 2 ساتھی چلے والے ہیں۔ ہمارے 5 اعمال ہیں۔ صبح کے وقت ہمارا مشورہ ہوتا ہے، مشورے میں کبھی مستقل تو 4 ساتھی ہوتے ہیں، لیکن کبھی 6 ہو جاتے ہیں، کبھی 7 ہو جاتے ہیں۔ اور عصر کے وقت ہماری تعلیم ہوتی ہے، مسجد میں صرف تعلیم ہوتی ہے، باقی اعمال 7 دائرے میں ہیں، اور تعلیم میں بھی تقریباً 7 ساتھی تو مستقل ہوتے ہیں، لیکن اس سے بھی 12 کے قریب بھی ہو جاتے ہیں۔ اور روزانہ کے اعتبار سے 3 ساتھی جڑتے ہیں، 2 ساتھی تو عصر سے عشاء دیتے ہیں، اور ایک ساتھی اکیلے ہی گشت کرتے ہیں۔ کوئی ساتھی بعض دفعہ جڑ جاتے ہیں اور بعض دفعہ نہیں جڑتے، وہ اکیلے بھی گشت کرتے ہیں۔ اور جمعے کے دن ہمارا گشت ہوتا ہے اپنا، اور تقریباً 5 ساتھی تو مستقل جڑتے ہیں، 5 ساتھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ 1-2 بڑھ بھی جاتے ہیں۔ اور پہلے ہمارا عصر کے بعد گشت تھا، عصر کے بعد اداب گشت، باقی اعمال مغرب کے وقت بیان ہوتا تھا، لیکن بعد میں مشورے سے طے ہوا کہ آپ مسجد میں بیان کر سکتے ہیں، عصر کے بعد اعمال کر سکتے ہیں، تو آپ مسجد میں بیان رکھ لیں، باقی اعمال ہیں وہ دائرے میں ساتھ کر لیں۔ تو پھر اس کے بعد ہم نے عصر کے بعد، عصر سے پہلے 1.25 گھنٹہ اکٹھے ہوتے تھے ساتھی، تو اس کے بعد عصر سے پہلے گشت کر لیتے، پھر عصر کے بعد ہم بیان کر لیتے۔ اور بیرونی گشت ہمارا بدھ والے دن ہوتا ہے، تو ماشاءاللہ اس کے بیرونی گشت کی برکت سے 2 جگہ پر سال میں کام شروع ہوا۔ ایک جگہ پر گشت شروع ہوا، ایک جگہ پر گشت اور مشورہ شروع ہوا، اور الحمدللہ مہینے میں ہمارا تھوڑا سا پیچھے مہینے میں ہمارا 1 سروزہ نکلتا ہے، اور ماشاءاللہ سروزے کی برکت کی وجہ سے یعنی ایک جگہ کام شروع ہوا، وہاں گشت بھی شروع ہوا اور تعلیم بھی شروع ہوئی، اور وہاں سے ماشاءاللہ 4-5 ساتھی اجتماع پر بھی آئے۔ اور تقریباً ہمارے گاؤں میں 2 مستورات ایسی ہیں جن کے 15 دن لگے ہوئے ہیں ہماری مسجد کی، اور تقریباً 2 گھروں میں تعلیم ہوتی ہے۔ کتنی آبادی ہے آپ کے محلے کی؟ ہماری مسجد کی تقریباً پہلے ایک ہی مسجد تھی، ابھی 2 مسجدیں بنی ہیں، تو ابھی تقریباً 300 کے قریب آبادی ہے۔ ماشاءاللہ جی ابھی تھوڑی مسجدیں بڑھ گئی ہیں۔ 300 گھر ہیں یا 300 افراد ہیں؟ 300 افراد۔ تو ان سے آپ حضرات کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں؟ جی الحمدللہ ملاقاتیں لوگ ہوتی بات سنتے ہیں؟ جی بعض دفعہ ساتھی بات نہیں سنتے، لیکن ہم ان سے ملاقات کرتے رہتے ہیں، ویسے انفرادی طور پر دین کی بات تو نہیں کرتے، لیکن ویسے مستقل ملتے رہتے ہیں، ان سے سلام دعا کرتے رہتے ہیں۔ کبھی کوئی جماعت بھی ٹھہرائی آپ حضرات؟ جماعت کبھی آئی کسی گھر میں آتی ہے؟ 2 گھر ہیں جن میں جماعت ٹھہر جاتی ہے، اور سال میں تقریباً 1 جماعت آتی ہے، تو جماعت ٹھہرتی ہے۔ اچھا، جماعت آ جائے تو ملاقاتیں عمومی طور پر ہو جاتی ہیں؟ جی ہو جاتی ہیں، کوئی دقت رکاوٹ نہیں ہوتی؟ نہیں، رکاوٹ نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ قریب ہو رہے ہیں؟ جی الحمدللہ کافی ساتھی قریب ہوئے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ آپ حضرات نمازیں تو اسی مسجد سے پڑھتے ہیں نا؟ جی الحمدللہ اسی مسجد میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو نماز پڑھ کے وہاں پہ امام صاحب سے سلام کرنا، مؤذن ہے، امام ہے، اور جو نمازی ہیں پرانے،
صرف سلام دعا مسلمان کے ہونے کے ناطے سے سلام دعا تو کرنا ہی ہوتا ہے، تو ملاقات ملنا جلنا خوب ہے۔ جی الحمدللہ سب سے قاری صاحب سے بھی ملاقات بھی ہے، اور ویسے بھی ان کے ساتھ لین دین ہمارے ساتھی کرتے رہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ خوش ہیں، معاون ہیں ہمارے، یعنی ہمارے ساتھ اچھا معاملہ رکھتے ہیں امام صاحب۔ کبھی کوئی انفرادی طور پر کوئی جماعت آ گئی یا آپ کا اس گھر کے اندر کوئی اپنا ویسے ہی ہے، تو کبھی کوئی اکرام کے لیے کسی کو بلا لیا، چائے پلا دی، کوئی جماعت آ گئی، جماعت کے ساتھ شریک کر دیا کھانے میں، ایسی بھی کچھ شکل محلے والوں کو کسی کو؟ جماعت کے ساتھ تو نہیں ہوتا، لیکن ویسے انفرادی طور پر محلے والوں کا اکرام کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، کیسے کرتے ہیں انفرادی طور پر؟ انفرادی طور پر کبھی ان کو بیٹھک میں بلا لیا اور ان کو چائے شائے پلائی، کھانا کھلایا، ایسے ترتیب بنتی ہے، لیکن جماعت کے ساتھ ترتیب نہیں ان کی محلے والوں کی بنتی۔ محلے میں کوئی بیمار ہو گیا، اس کی عیادت کرنے چلے گئے، کسی پر کوئی پریشانی آ گئی، اس کے دل کی تسلی دینے کے لیے گھر پہ چلے گئے، تو خوشی ہے تو اسے مبارکباد دے دی، یہ بھی کرتے رہتے ہوں گے؟ جی الحمدللہ ایسی بھی ترتیب چلتی رہتی ہے، بیمار کا بھی حال پوچھتے رہتے ہیں۔ محلے میں بھی اگر کوئی کام ہو تو میرا کام بھی تھوڑا ایسا ہے، تو تقریباً اکثر محلے والے مجھے کام کہتے ہیں، ہمارے ساتھیوں کو کہتے ہیں، سارے ساتھی تقریباً کام آتے ہیں، تقریباً سارے ساتھی کام آتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لوگ خوش بھی ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ کام اچھا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ بس سلام دعا تو سب سے کریں، صرف سلام کرنے میں تو کسی کو اشکال نہیں ہے نا جی، ہر ایک سے سلام کرنا، مسکرا کے مل جانا، اور کوئی بات نہیں کی، اس سے بھی انشاءاللہ لوگ بہت قریب آئیں گے انشاءاللہ۔ بہت اچھا جی، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ اصل تو ہماری محنت ہے، محنت ہو رہی ہے، کوشش ہو رہی ہے کہ صفات کے ساتھ ہو، تو اب اثرات وہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، کب ظاہر کریں کب نہ کریں۔ اگر نتیجے کو دیکھ کے چلیں گے تو آپ کو تو پتہ ہے کہ یہاں پہ 2 جھوپڑیاں ہوتی تھی اور ہفتے میں 1 جماعت ہو جاتی تھی، حضرات بہت خوش ہوتے تھے کہ جماعت آ گئی جماعت آ گئی۔ آج 100 200 جماعتیں آ رہی ہیں، تو اگر کوئی کہے کہ آج زیادہ کام ہو رہا ہے، یہ تو اس کو دھوکہ لگ گیا۔ کام تو وہ ہوا کہ جب کچھ نہیں نظر آ رہا، کوئی نہیں آ رہا، لیکن ماشاءاللہ ہمت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں کہ سارے عالم میں سارا دین پھیلے گا، اور وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو وہ سطح جو کام کی تھی، وہ جو خود جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی خبر دی بعد والوں کو، کہ وہ جو شروع والے تھے مکہ مکرمہ میں جب پٹائی ہو رہی تھی اور مشقتیں تھیں، تو اس میں آدھا مٹھی جو انہوں نے صدقہ دیا، اور تم آج عہد پہاڑ جتنا سونا دے دو برابر نہیں ہو سکتا۔ اب یہ حضرات جس طرح کام کر رہے ہیں، بیٹھک سے کام کر رہے ہیں، لوگ نہیں جوڑ رہے، نہیں سن رہے، تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس مسجد میں 20 چلے والے اور 50 چارمے والے وہ آگے ہو گئے، کوئی پتہ نہیں یہ آگے ہیں وہ آگے۔ مسئلہ یہ کہ محنت کس طرح ہو رہی ہے، کس اہتمام سے، کن صفات سے، کتنا رونا دھونا ہو رہا ہے، کتنا اللہ سے مانگنا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں یہ معیار ہے۔ باقی کبھی لوگ جڑیں گے کبھی نہیں جڑیں گے، اب ہماری محنت ہمیں دیکھنی پڑے گی۔ جی آ جائیں۔ یہ بھی ایک بیٹھک کی کارگزاری ہے۔ یہ کون سا علاقہ ہے؟ شیخو پورہ۔ اچھا، شہر میں؟ شہر سے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نیکی کی توفیق تو اللہ پاک ہی دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اور آپ حضرات کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورے عالم میں جو فضائیں بنا رہے ہیں، اس میں ہمارے محلے کی مسجد میں بھی فضائیں بن رہی ہیں۔ ہمارے محلے کی مسجد محمدیہ رضویہ شیخ پورہ شہر، اللہ کے فضل سے 5 احباب کے چارمنے لگ چکے ہیں اور 3 احباب چلے والے ہیں۔ پچھلے سال جب ہم شرارہ جوڑ میں آئے تھے تو وہاں یہ تقاضا چلا تھا کہ جن مسجدوں میں کام نہیں ہے، ابھی کوئی ترتیب نہیں ہے اجتماعی، تو محلے میں کام شروع کیا جائے۔ پھر وہاں ساتھیوں نے سوچا کہ انشاءاللہ ہم واپس جا کے یہ کام کی ترتیب بنائیں گے۔ باقی سارے جو
اوقات ہیں نماز وہ تو ہم مسجد میں ہی کرتے ہیں. فجر کی نماز کے بعد عمومی طور پہ ہم گشت کی ترتیب بناتے ہیں. تقریباً 1 گھنٹہ ہم ملاقاتیں کرتے ہیں. اور ظہر کے بعد مسجد میں ہمارا سیکھنا سکھانا ہوتا ہے. تقریباً 1 گھنٹہ ہم سیکھنے سکھانے کی ترتیب بناتے ہیں. عصر کے بعد ہماری مسجد کی 6 گلیاں ہیں, ایک چھوٹا سا بازار ہے, تو ملاقاتوں کی ترتیب بنتی ہے. اور عشاء کے بعد بیٹھک میں ہم نماز تو مسجد میں ہی ادا کرتے ہیں, اور عشاء کے بعد بیٹھک میں تعلیم کا حلقہ ہوتا ہے اور مشورہ است کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اور مقامی گشت ہم بدھ کے روز کرتے ہیں, اور دوسرا گشت ہم جمعے کے روز کرتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. 6 روزے کی ترتیب ہم نے پہلا ہفتہ مقرر کیا ہوا ہے, اور جیسے ترتیب ہے کہ 2 6 روزے مردوں کے ساتھ ہیں اور 1 6 روزہ مستورات کے ساتھ. تو 2 6 روزے ہمارے اللہ کے فضل سے ترتیب بنتی ہے. 2 مہینے ہم مردوں کی جماعتیں بناتے ہیں اور 1 دفعہ ہم مستورات کے ساتھ جاتے ہیں. ہفتہ واری مشورے میں بھی ساتھی بدل بدل کے شریک ہوتے رہتے ہیں. ہمارے حلقے میں جو جماعتیں کام کرتی ہیں ان کی بھی ترتیب نصرت کی ترتیب بنتی رہتی ہے. اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو آپ حضرات آپ نے فرمایا کہ پچھلے سال جب یہاں ترغیب چلی, ہاں جی, کہ اگر کسی مسجد میں کام نہیں ہے تو وہاں بیٹھکوں میں یا کسی دکان میں کہیں کام شروع کر دیا جائے, اس وقت آپ کے ساتھی کتنے تھے 4 مہینے لگائے ہوئے؟ اس وقت وہ یہ پہلے کے 4 مہینے لگائے ہوئے پہلے کے ساتھی ہیں. یہ 500 اس سے پہلے تھے. ہاں جی. تو اس دوران کوئی ساتھی تیار ہوئے 4 مہینے کے لیے؟ اللہ کے فضل سے سروے لگا رہے ہیں, گشت میں شریک ہو رہے ہیں اور سب نیت کر رہے ہیں. اللہ کے فضل سے اس سال کے دوران 3 ساتھیوں کے سالانہ چلے اب ان کی ترتیب بنی ہے, اور 1 2 ساتھی ان کے ساتھ آئے. تھوڑا سا پیچھے ہو جائے, تھوڑا سا پیچھے. جی اچھا. تو وہ نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ ان قریب انشاءاللہ جلے 4 مہینے کی جماعت آئے گی انشاءاللہ. اچھا, صبح آپ نے فرمایا کہ فجر کے بعد 1 گھنٹہ گشت کرتے ہیں. ہاں جی. اور اس کے بعد پھر عشاء میں گشتیں کرتے ہیں؟ عصر کے بعد گشتیں کرتے ہیں روزانہ. تو 2.5 گھنٹے پورے دینے والے ساتھی کتنے ہیں آپ کے؟ ہم عمومی طور پہ 3 ساتھی تو مستقل ہیں. اگر 3 ساتھی ہوتے ہیں تو پھر 1 جماعت بناتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے پھر ساتھیوں کے ساتھ شریک کر لیتے ہیں, 2 جماعتیں بناتے ہیں. ہم نے 6 گلیاں ہیں تو 6 گلیاں ہم نے تقسیم کی ہوئی ہیں. جو روزانہ کے اعمال ہیں ان میں شرکت کی درخواست کی جاتی ہے. جو ہفتہ واری ہمارے اعمال میں ان سے یعنی کہ اپنے نبی کے کام کی نیت کروائی جاتی ہے الحمدللہ. اور تعلیم بھی ہم نئے نئے ساتھیوں سے کرواتے ہیں. یہ جو آپ نے فرمایا کہ ظہر کے بعد سیکھنا سکھانا ہوتا ہے, ہاں جی, یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ مسجد میں ہم کرتے ہیں انفرادی طور پہ. ہاں جی, تھوڑا سا پیچھے ہو جائے نا, بہت تیز ہے, تھوڑا سا پیچھے, تھوڑا اور پیچھے ہو جائے. ہاں جی, ہاں جی. مسجد میں ہم اجتماعی طور پہ حلقہ نہیں لگاتے. جیسے ہم اختلاط کرتے ہیں چھوٹے یعنی کہ سیکھنے سکھانے کا حلقہ لگاتے ہیں. کیا سیکھتے سکھاتے ہیں؟ اس میں ایمان کی بات ہوتی ہے. ایمان کلمہ کا مذاکرہ ہوتا ہے, دعوت کا مذاکرہ ہوتا ہے. اچھا. اور نماز کے متعلقہ فرائض واجبات کی چیزوں ساری اس چیزوں کا تھوڑا ہلکا پھلکا مذاکرہ ہو جاتا ہے. تو مسجد میں تو آپ بتا رہے ہیں کہ کام کی اجازت نہیں ہے, تو آپ کرتے ہیں. وہ اجتماعی طور پہ اعلان کی گشت کی اس کی کوئی انفرادی طور پہ کرتے ہیں. کتنے ساتھی بیٹھ جاتے ہیں؟ 2 یا 3 ساتھی ہوتے ہیں بدل بدل کے ساتھی. اچھا, اس میں ایمان کی بات بیٹھ ہاں جی, ایمان کی بات کر لیتے ہیں. اچھا, اور کیا کرتے ہیں اس کے علاوہ؟ بس سیکھنے سکھانا کرتے ہیں, پھر ان کی نیت کرواتے ہیں کہ عشاء کے بعد تعلیم کا عمل ہوگا, اس میں شریک ہونا, اس میں فائدہ ہوگا, تو ان کی پھر تشکیل کرتے ہیں. اچھا, تو یہ کتنی دیر ہوتا ہے سیکھنا سکھانا آپ کا؟ یہ 15-20 منٹ ہم روزانہ ہلکا لگا, نئے نئے ساتھی پھر بیٹھتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو آپ کا مرکز کون سا ہے قریب میں؟ مرکز ہمارا جو شہر کی مرکزی مسجد ہے مدنی مسجد. اچھا, تو کبھی آپ نے اپنے مرکز والوں سے وقت لیا ہو کہ ہماری جماعت مسجد کی جماعت 24 گھنٹے کے لیے آپ کے مذاکرے کے لیے حاضر ہو جائے؟ تو ایسا بھی کبھی جانا ہوا 24 گھنٹے کے لیے مرکز میں؟ چلتے رہتے ہیں. 1-2 دفعہ مدنی مسجد والے ہمارے ساتھ گشت میں شریک ہوئے ہیں آ کے, تو ہمارے بھی ساتھی مذاکرے کے لیے گئے ہیں 1-2 مرتبہ. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت اچھا. تو آپ حضرات ماشاءاللہ اب کام آگے بڑھ جائے اور جوان لوگ متوجہ ہو جائیں, اس کے لیے کیا محنت کر رہے ہیں؟ وہ جو روزانہ تقاضا چلتا ہے کہ سارے بستی والے نبی کے کام والے بن جائیں, گھروں میں اعمال شروع ہو جائیں,
اس کے لیے پھر روزانہ فردن ملاقات کرتے ہیں الحمدللہ. ان کے جوانوں پر محنت کر کے ان کو قریب کر رہے ہیں. ہاں ان کو قریب کر رہے ہیں الحمدللہ. جوانوں میں سے کسی کے سروزے وغیرہ بھی لگے ہیں؟ سروزے وغیرہ لگے ہیں. اگر ایک جماعت سے روزے کی جاتی ہے تو ہمارا ان کی نصرت کے لیے جو آتے ہیں 15-20 آبا پیچھے نصرت کے لیے آتے ہیں. کوئی آدھا دن گزارتا ہے, کوئی ایک دن گزارتا ہے, یعنی کہ جماعت تو ایک ہی جاتی ہے ابھی, لیکن ان کے پیچھے نصرت آنے والے 15-20 احباب ہوتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے جو آتے ہیں. ان کا آپ اکرام کرتے ہوں گے پھر؟ ہاں جی, ان کا اکرام کرتے ہیں. ہم اپنے امام صاحب کا اکرام کرتے ہیں اور جو نائب امام ہے ان کا بھی اکرام کرتے ہیں. جو اس محلے کے لوگ باہر ملازمین ہیں ان پر محنت کرنے کی بھی کچھ صورت سوچتے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ ہم نے جو پورا محلے کی یعنی کہ ترتیب بنائی ہے, جو لوگ دوسرے شہروں میں ملازمت وغیرہ کرتے ہیں ان کو پھر ہم اتوار والے دن ملاقات کرتے ہیں ان سے. یعنی وہیں کے لوگ جو ساتھی تبلیغی ساتھی ہیں ان سے وہاں ملاقات کر لیں؟ ہاں جی, جو عام دنوں میں نہیں ملاقات ہوتی, جس دن ان کی فراغت ہوتی ہے, سہولت ہوتی ہے, اس دن پھر ان سے ملاقات کرتے ہیں. اللہ پاک جزاک خیر. اور مسجد کی جو انتظامیہ ہے, مسجد کی انتظامیہ سے انفرادی کچھ تعلق بنانا, ملاقاتیں کرنا؟ الحمدللہ مسجد کی انتظامیہ سے ہم پورا یعنی کہ ان کے دکھ غم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں. مسجد کی خدمت میں بھی ہم شریک ہوتے ہیں. ہاں جی, بعض دفعہ جو مسجد کا خادم ہے مؤذن وہ کسی کام میں لگا ہوتا ہے تو ہمارے ساتھی بھی ان کے ساتھ جا کے خدمت میں شریک ہو جاتے ہیں. ماشاء آپ کی آواز گائے پھر ہم آپ کی آواز بہت تیز ہے, تھوڑا پیچھے ہو جائے, تھوڑا سا سے آگے نہیں بڑھنا آپ نے. عام طور پہ ہم امام صاحب کو بھی سلام کرتے رہتے ہیں. جیسے ایک تقاضا آتا ہے کہ اجتماع کے موقع پہ ائمہ کرام سے دعائیں کرائی جائیں, امام صاحب اپنے امام صاحب سے پھر دعاؤں کے لیے بھی درخواست کرتے ہیں. خالی سلام کرتے ہیں یا کچھ اکرام بھی کرتے ہیں؟ اکرام بھی کرتے ہیں. بہت اچھا جی, اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں برکت عطا فرمائے. اور بھی کئی بیٹھکوں میں کام ہے جی, کسی علاقے میں, شہر میں, دیہات میں دقت ہے, رکاوٹ ہے مسجد میں, تو بیٹھک میں کام جہاں ہوتا ہے کوئی بھائی ہیں؟ ایک بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا, 2 3 4 5 ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہر محلے میں جماعت بن جائے, محلے کے لوگوں کو اس دعوت والے کام کے ساتھ جوڑنا, یہ تو ہر مسلمان کی ضرورت ہے. تو ہر محلے میں جماعت ہو, جو جماعت سارے محلے والوں کو دعوت والے کام میں جوڑے. تو انشاءاللہ اس کی ہم سارے بھائی نیت بھی کریں, کوشش اور فکر بھی کریں, اپنا اپنا تعلق بھی ہوتا ہے. تو ہر محلے میں جماعت بن جائے, یہ ایک ضرورت ہے ہماری. اچھا جی, کچھ ہمارے ادارے ہیں تعلیمی ادارے, تو وہاں بھی اللہ کا فضل ہے, کام ہو رہا ہے. تو کچھ تعلیمی اداروں کی بھی ہو جائے کارگزاری. یہ میڈیکل کالج ہے سیالکوٹ کا, اس کی تعلیمی ادارے کی کارگزاری ہو جائے جی. اچھا, یہ ایک بات ہے, حلقہ نمبر 2 والے ساتھی موجود ہیں, تو سارے مشورے عشاء کے بعد ہوتے ہیں. کوئی ایسا مخصوص ایسے ہی ہو رہا ہے, کوئی صبح بھی کرتا ہے مشورہ یا اکثر فجر کے بعد ہوتا ہے؟ اللہ کی شان, جو جس سے پوچھا اس نے عشاء کے بعد ہی کی بات. یہ جو مسجدیں بیٹھی ہیں ان میں کہاں پہ فجر کے بعد مشورہ ہے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, چلو ٹھیک ہے, کافی جگہ ہے فجر کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. ہمارا یہ خواجہ صفدر میڈیکل کالج ہے سیالکوٹ میں, خواجہ صفدر میڈیکل کالج ہے سیالکوٹ میں, سرکاری میڈیکل کالج ہے, اس کی کارگزاری جو ہے انشاءاللہ. تو میڈیکل کالج میں طلباء کے 2 ہاسٹل ہیں, اور جو ڈاکٹر صاحبان ہیں جو اسپیشلائزیشن کر رہے ہیں ان کا 1 ہاسٹل ہے. اور جو کل طلباء ہیں تقریباً ان کی تعداد ڈاکٹر صاحبان کو ملا کے تقریباً 200 سے 250 تک ہے. اس میں جو دوسرے صوبے ہیں پاکستان کے ان کے بھی کچھ طلباء ہیں, ایسے ہی کچھ طلباء ہمارے باہر کے ممالک کے بھی ہیں, جن میں یمن ہے, صومالیہ ہے, نیپال ہے, اور افغانستان کے طلباء ہیں. سیالکوٹ میں جی سیالکوٹ میں. کام کس عنوان سے ہوتا ہے؟ کوئی مسجد ہے یا ہر ہاسٹل کی مسجد ہے؟ یہ کیسے کہاں سے ہوتا ہے کام؟ جی
اس میں جامعہ مسجد ہے، ہاسٹل کی مسجد ہے، اس میں کام ہے. ہر ہاسٹل کی اپنی مسجد نہیں ایک ہی ہاسٹل قریب قریب ہے، آمنے سامنے ہے، مسجد ایک ہی ہے. اچھا تینوں ہاسٹل جی قریب قریب ہے، متصل ہے تقریباً ہاسٹل. ہاں جی تو مسجد ایک ہی ہے، مسجد میں ہی کام ہے. الحمدللہ اعمال کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد تعلیم ہے. تعلیم تقریباً 10 سے 15 منٹ کی تعلیم ہوتی ہے. ساری کتابوں میں سے اتنے وقت میں جو پڑھا جا سکتا ہے اس کا اہتمام ہوتا ہے. 10 سے 15 کم و بیش طلباء جو ہے وہ تعلیم میں شریک ہوتے ہیں. تعلیم کے بعد متصل مشورہ ہوتا ہے اور مشورے میں بھی اس طرح 5 سے 10 کم و بیش طلباء ہو جاتے ہیں. اور مشورے کے بعد پھر روزانہ کی ملاقاتوں کی ترتیب ہے. اور اگر کوئی جماعت آئی ہو یا باہر سے کچھ حضرات جو ہے وہ ہاسٹل جائیں تو عصر کے بعد یا مغرب کے بعد بھی جو ملاقاتوں کی ترتیب کی شکل بن جاتی ہے. لیکن عمومی جو طلباء کی اپنی ترتیب ہے وہ عشاء کے بعد ہے. ہاسٹل کے اندر تقریباً 2 جوڑیاں روزانہ بن جاتی ہیں ملاقاتوں کے لیے. تو آدھے سے 1 گھنٹے تک کے لیے ماشاءاللہ طلباء وقت دیتے ہیں. اور گشت جو ہے وہ بدھ والے دن ہوتا ہے، مغرب سے عشاء کے درمیان. عشاء کے بعد بیان ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ طلباء جو ہے وہ شب جمعہ کی بھی کوشش کرتے ہیں، جن میں سے اکثر طلباء وہاں پہ قیام بھی کرتے ہیں. مرکز کے احباب بھی شب جمعہ کے موقع پہ جو طلباء ہیں ماشاءاللہ ان کو لینے کی کوشش کرتے ہیں. اکرام کی بھی شکل بعض اوقات بن جاتی ہے. اور ایسے ہی منگل مشورے میں بھی طلباء بعض اوقات شریک ہوتے ہیں. سروزے کے اعتبار سے ہر مہینے ماشاءاللہ سروزے کی جماعت نکل جاتی ہے. اور ان کی تشکیل کے اعتبار سے 2-3 شکلیں ہوتی ہیں. بعض اوقات جو ہمارا حلقے کا جو ہمارا شہر کا حلقہ ہے اس کا رخ ہے مضافات میں بھی چلے جاتے ہیں. اور بعض اوقات پچھلے سال میں کچھ طلباء کی حاضری کے اعتبار سے مسئلہ تھا، حاضری کا تناسب بہت زیادہ ہو گیا، جس کی وجہ سے یعنی پورے وقت کے لیے نکلنا مشکل تھا. تو بعض اوقات شہر میں اگر چھٹیاں نہ ہوں تو شہر میں تشکیل ہو جاتی تھی اور کچھ طلباء یعنی اپنی کلاسز بھی لے لیتے تھے اس دوران میں، سروزے کے دوران میں. ابھی پھر کچھ تناسب کم ہوا ہے تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی طلباء پورے وقت کے لیے سروزہ لگائیں انشاءاللہ. اور بعض اوقات جیسے دوسرے تعلیمی ادارے ہیں ہمارے، وہاں پہ 2 نجی میڈیکل کالج ہیں، تو بعض اوقات وہاں پہ بھی اس کے قریب کوئی مسجد ہے، وہاں پہ سروزے کی جماعت چلی جاتی ہے تو وہاں اس میڈیکل کالج میں بھی کام کی کچھ شکل بن جاتی ہے. ایسے ہی جو ہے ہمارے جو تدریسی عملہ ہے، جو ڈاکٹر صاحبان ہیں، ان میں سے 1-2 پرانے احباب ہیں جن کے 3 چیلے لگے ہوئے ہیں. اور طلباء جو ہے ایسے ہی جو غیر تدریسی عملہ ہے اپنی روزانہ کی محنت کے اعتبار سے ان میں بھی کام کی شکل ہوتی ہے. جیسے جو ہے ہاسٹل کے ملازمین ہیں، سیکیورٹی کا عملہ ہے، صفائی والے ہیں، تو ان میں بھی ماشاءاللہ کام کی شکل ہوتی ہے. اور وہ بھی ماشاءاللہ اعمال میں بھی شریک ہوتے ہیں، روزے وغیرہ میں، شب جمعہ میں بھی ماشاءاللہ شرکت کر لیتے ہیں. اور ان کی جو طلباء ہیں ان کی معاونت کے اعتبار سے جو ہمارے تدریسی عملہ کے سینئر ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں. باہر کچھ نجی جو ڈاکٹر صاحبان ہیں سینئر وہ بھی بعض اوقات آتے ہیں. ایسے ہی مرکز کی طرف سے بھی ماشاءاللہ مرکز والے خوب اس کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی خیر خبر رکھتے ہیں. تو مرکز کی طرف سے بھی بعض احباب جو ماشاءاللہ اداروں کے کام کو دیکھتے ہیں وہ تشریف لاتے ہیں اور ان کی جو ہمارے کام کی ماشاءاللہ معاونت کرتے ہیں. تو یہ ہماری مختصر سی جو ہے میڈیکل کالج کی کارگزاری. اور جب بیرون کے طلباء ہیں ماشاءاللہ وہ بھی اعمال میں بھی شریک ہو رہے ہیں، شب جمعہ میں بھی جاتے ہیں اور روزوں میں بھی الحمدللہ نکلتے ہیں. اپنی تسبیحات تلاوت اپنے اعمال کا بھی اہتمام کرتے جی ہیں. الحمدللہ اس کی بات بھی چلتی ہے، ساتھ ہی اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے انفرادی معمولات کا بھی اہتمام کریں. تو یہ اپنے اعمال کا اہتمام بھی بہت ضروری ہے. تسبیحات ہے، تلاوت ہے، نوافل ہیں، تو اس کو بھی ہر ساتھی اپنے اعمال کی جو آدمی کے اندر جو اپنی روح نورانی ہوگی وہ اپنے ذاتی اعمال سے ہوتی ہے کہ ثواب مل جائے گا. بہت اچھی بات ہے جتنے لوگ، لیکن اپنے اعمال پر جیسے شروع میں بات ہے کہ اپنے اعمال پر محنت کریں. اپنی تسبیحات ہے، اپنی تلاوت ہے، صبح شام کی دعائیں ہیں، اس کا بھی اہتمام کیا جائے. ایک بات پہلے آئی تھی کہ ایک آدمی اکیلا گشت کرتا ہے، 3 آدمی ہیں، 2 تو 2، کوشش کریں کہ کم 2 بندے تو ضرور ہوں گشت میں. اکیلا آدمی نہیں، جیسے وہ ہم 3 آدمی ہیں تو کسی اور کو جوڑ لیں، منت خوشامد کر کے 2 جماعتیں بن جائیں. اس لیے تو چھٹیوں میں آپ کی کتنی جماعتیں بن جاتی ہیں؟ چھٹیوں میں الحمدللہ کوشش تو پوری ہوتی ہے، لیکن خروج 1-2 جماعتوں سے زیادہ نہیں ہو سکا. باقی الحمدللہ پچھلی چھٹیوں میں 2 ہمارے طلباء ہیں انہوں نے چلے کی چھٹیاں زیادہ تھی تو ماشاءاللہ 2 ساتھیوں نے چلہ لگایا الحمدللہ. 4 مہینے والے بھی کوئی ہیں؟ ہاں سب چلے والے ہیں؟ جی موجود. 4 مہینے لگائے ہوئے طلبہ ہیں کچھ؟
ایک طالب علم ہے جو جن کے پہلے سے آنے سے پہلے FSC کے بعد 3 چلے لگے تھے، وہ ایک طالب علم ہے. اور چلے لگائے ہوئے کتنے ہیں؟ ان میں سے ہی ایک طالب علم چلے کے لیے گئے، وہ جو 3 چلے والے ہیں، اور ایک اور ساتھی ان کے ساتھ چلے کے لیے پھر گئے. ماشاءاللہ. تو اس طلبہ کو اس کی بھی ترغیب دی جاتی ہوگی کہ بھئی جیسے تبلیغ کا کام کرنا ہے، ایسے اپنے پڑھائی کے اندر بھی ہم نے اچھی طرح پڑھائی کرنی ہے، تاکہ یہ نہ ہو کہ تبلیغ والے پڑھتے نہیں ہیں. تو اپنی پڑھائی کا وقت پڑھائی کو دینا، چھٹی کے وقت میں اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، لیکن میری پڑھائی کے اندر بھی ایک نمبر آئے. یہ بھی لوگوں کے اوپر اس کا بھی اثر پڑتا ہے کہ یہ ماشاءاللہ دیکھو تبلیغی طلبہ ہیں اور پڑھائی کے اندر بھی پوزیشن لے رہے ہیں. اس کی بات بھی چلتی ہے کہ اپنی پڑھائی کے اندر کمی نہ کریں. جی الحمدللہ یہ بات چلتی بھی ہے، اور بعض جو سینئر احباب ہیں ان کی کچھ مثالیں بھی ان کے سامنے بیان کی جاتی ہیں کہ ماشاءاللہ یہ طلباء تھے، ایسے اچھے پڑھنے والے تھے، اس کا یہ فائدہ ہوا الحمدللہ، اور ہمارے بچے اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں. یہ جو طلباء فارغ جب چھٹیوں میں کبھی گھروں میں بھی جاتے ہوں گے تو اس کی بھی کوئی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے محلوں میں جائیں تو وہاں پر بھی ان سے ملاقاتیں محلے والے کریں، ان کو جوڑیں اپنے اس کی ساتھ. بات تو چلتی ہے کہ ہم اپنے مقام پہ جا کے جو ہے اعمال کے اندر شریک ہوں. ماشاءاللہ. اچھا جی، گجرانوالا یہ یونیورسٹی ہے جی، رچنا یونیورسٹی، اس کی کارگزاری ہو جائے. السلام علیکم.